جب اٹیمپٹ کا سیکشن موجود ہے تو پھر اٹیمپٹ کی حد تک رہے. یہ نیت والا کوئی جو چکر ہے نا یا پریپریشن والا چکر، یہ چکر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے 399 401 اور 402 کی بیلز کو، بیل اپلیکیشنز کو بیلیبل تصور کیا جاتا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے کہا ہے کہ یہ پریپریشن جو ہے یہ کسی بھی طریقے کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتی کہ اگر ایک شخص مسلح بیٹھا یا ایک سے زائد شخص کسی جگہ مسلح بیٹھے ہوئے ہیں تو پولیس کے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ جناب یہ ڈکیتی کی نیت سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عرفان خان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے جو ینگ وکلا بھائی ہیں جو ابھی اس پروفیشن میں آئے ہیں، ان کی جو ہے ڈیمانڈ پہ یہ میں لیکچر کا سسٹم شروع کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پی پی سی، سی آر پی سی، قانون شہادت، ان کا جو ہے وہ سیکشن وائز ہمیں سمجھانا شروع کریں تاکہ ہمیں معاملات کی سمجھ آئے. میں اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہم بھی جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم کہتے تھے جی پینل کوڈ کو پڑھنے کا کیا فائدہ، جو جرم لگنا ہے وہ تو لگ جانا. ہم نہ یونیورسٹی لائف میں اس کو اتنا ہم سمجھتے تھے، رٹا لگا کے کر لیتے تھے. جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو انیشیل سٹیجز پہ بھی اس کو اتنی ورث نہیں دیتے تھے. لیکن جو ٹائم گزرتا گیا اور ٹرائل ورک کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ جناب ان پینل سیکشنز کو پڑھنا تو بے حد ضروری ہے. وہ اس وجہ سے کہ جب چارج فریم ہوتا ہے تو آپ جو الزام ایف آئی آر میں لگا ہوتا ہے اس کے مطابق چارج نے فریم ہونا ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر اوفینس کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سیکشن جو ہے وہ اس کے تحت یہ جرم آتا ہے. اور اس وجہ سے اب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر پڑھے تو کوئی جرم میڈ آؤٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. اس کی مثال ہے ایک 406 ہے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کی پنشمنٹ کا، لیکن اس کی ڈیفینیشن 405 میں ہے. 90% کیسز میں 406 میڈ آؤٹ نہیں ہوتا لیکن 406 کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے. اگر آپ نے پینل سیکشن پڑھا ہوگا تو آپ فوری طور پر یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ کے قابل ہوں گے کہ جناب یہ تو اوفینس میڈ آؤٹ ہی نہیں ہوتا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ سلسلہ کار؟ اب یہاں پہ بھی قصہ کہانی ختم نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہم نالائکی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہم کہہ تو بیٹھتے ہیں کہ یار اچھا یہ 406 تو بنتا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں 406 نہیں بنتا، وہ کہتے ہیں جی مس اپروپریشن بنتا ہے، 403 بنتا ہے. اب ہم 403 پہ جائیں گے. ہم بجائے اس کے کہ ہمیں کان سے پکڑ کے کوئی اور لے کے جائے سیکشنز کی طرف کہ یہ سیکشن، اس سے بہتر نہیں کہ آپ خود پڑھ لیں، خود اس کو گو تھرو کریں. تو آج سے ہم کچھ جو روزمرہ کے بہت زیادہ استعمال ہونے والے سیکشنز ہیں ان کے بارے میں سمجھنے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں پڑھیں گے. امید کروں گا کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تھیفٹ، ایکسٹارشن، رابری. یہ 3 ہیڈز ہیں: چوری، بطہ خوری اور رہزنی. ٹھیک ہو گیا؟ ڈکیتی، رابری، راب کرنا بزور، زور کے ساتھ، خوف دلا کے یا زخمی کر کے یا قتل کر کے کسی سے کوئی چیز کو چھین لینا، رابری. تھیفٹ کیا ہے؟ ایکسٹارشن کیا ہے؟ رابری کیا ہے؟ تھیفٹ کب رابری ہوگی، ایکسٹارشن کب رابری ہوگی، رابری کب ڈکیتی ہوگی، اس کے بارے میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ گفتگو کریں گے. اب میں آپ سے تھیفٹ سے شروع ہوتا ہوں. چوری کیا ہے؟ چوری کہتے ہیں کہ کسی کی ملکیتی جائیداد. کون سی جائیداد؟ موویبل، اموویبل نہیں، موویبل جائیداد اس کی پوزیشن سے اس کی مرضی کے بغیر لے جانا، اس کے علم کے بغیر لے جانا چوری کہلاتا ہے. اب پوزیشن کو ہم 2 چیزوں میں تقسیم کریں گے. ایک ہوتا ہے امپلائڈ پوزیشن، ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو پوزیشن. اب امپلائڈ پوزیشن کیا ہے اور کنسٹرکٹیو پوزیشن کیا ہے؟ امپلائڈ پوزیشن یہ ہے کہ یہ میرا آفس ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یا میری یہ فزیکل پوزیشن میں نہیں ہے، یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میری عدم موجودگی میں کوئی شخص میری اجازت کے بغیر اس میں داخل ہوتا ہے اور وہ چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے. اس پروپوزیشن میں یہ میری امپلائڈ پوزیشن میں ہوگی. کیوں؟ یہ کمرہ میری ملکیت ہے، یہ میرے قبضے میں ہے،
میرا فزیکلی ادھر ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا، اتنا کافی ہے کہ اس کے اندر پڑی ہر چیز میری امپلائڈ پوزیشن میں ہے۔ کنسٹرکٹیو پوزیشن کہ میں یہ پکڑا ہوا ہے۔ اب کنسٹرکٹیو پوزیشن سے اگر کوئی چیز چھینتا ہے مجھ سے تو وہ تھیفٹ نہیں ہے۔ وہ تھیفٹ اگر کوئی کنسٹرکٹیو پوزیشن سے میری یہ چیز چھینتا ہے، یہ بک مجھ سے وہ چھین لے گا، یہ اینک میری، یہ پینسل مجھ سے چھین لے گا، میرا موبائل میرے ہاتھ میں ہے وہ مجھ سے میری یہ گھڑی اتار لے گا، یہ تھیفٹ اس وقت رابری میں کنورٹ ہو جائے اگر اس میں فورس کا عمل دخل ہے۔ یہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہے۔ اس کمرے میں پڑی چیزیں، یہ امپلائڈ پوزیشن ہے۔ تھیفٹ کیا ہے، میں اس کی ڈیفینیشن اب پڑھوں گا۔ اب آپ کو میری بہنوں کو چھوٹی اور میرے بھائیوں کو اب اس کی سمجھ لگ جائے گی کہ تھیفٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent move that property in order to such taking is said to commit theft۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے جو میں نے بیان کی وہ بالکل واضح ہو کے آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک تو ڈس آنےسٹ انٹینشن ہونی چاہیے، بدنیتی ہونی چاہیے۔ دوسرا، میری پوزیشن میں سے میری اجازت کے بغیر اس کو لے کے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر ایک فیکٹر مسنگ ہے ڈس آنےسٹ کا تو یہ تھیفٹ نہیں ہے، یہ چوری نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ یہ میرا کمرہ، یہ میری بکس پڑھی ہیں، میرا جونیئر آتا ہے اور اس بک کو اٹھا کے لے جاتا ہے پڑھنے کے لیے۔ اب اس کی انٹینشن کیا ہے کہ یہ میں بک لے کے جاؤں گا پڑھنے کے لیے۔ میں نیکسٹ ڈے آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میری ایک بک مسنگ ہے، تو میں ایف آئی آر درج کروا دیتا ہوں کہ میری بک کسی نے چوری کر لی۔ 379 کے تحت میری ایف آئی آر درج ہو گئی۔ لیٹر آن میرا جونیئر وہ ایک فائن مارننگ وہ بک واپس لے کے آتا ہے اور واپس لے کے وہ کہتا ہے جناب وہ میں تو مجھے پرچے کا جب پتا وہ سر میں تو بھول گیا تھا، میں نے تو اس کو پڑھنے کے لیے لے کے گیا تھا، میں بھول گیا تھا۔ تو اس صورت میں پھر وہ پرچہ خارج ہو جائے گا کہ یہ بک چوری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ چوری کے لیے ڈس آنےسٹ انٹینشن ضروری ہے۔ میرے جونیئر کی ڈس آنےسٹ انٹینشن نہیں تھی اس کو چوری کرنے کی، بلکہ وہ میری کانسنٹ کے بغیر، میرے علم میں لائے بغیر میری وہ چیز لے گیا تھا، لیکن پڑھنے کے لیے، نہ کہ اس کو پرماننٹلی اپنے پاس رکھنے یا کہیں اور ڈسپوز آف کرنے کے لیے۔ یہ ہو گیا تھیفٹ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب تھیفٹ کو پہلی تو سمپل فارم، میرے علم میں نہیں، میری کانسنٹ نہیں، آیا کوئی چیز لے گیا، دیٹ از کالڈ تھیفٹ۔ اس میں دوسری آگے آتی ہے 380 ڈویلنگ ہاؤس۔ ڈویلنگ ہاؤس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں انسانی رہائش ہو یا اس انسان نے اپنی وہ کچھ اشیاء وہاں پہ محفوظ کی ہوں۔ وہ بلڈنگ ہو سکتی ہے، وہ ٹینٹ ہو سکتا ہے، وہ ویسل ہو سکتا ہے، وہ ہاؤس ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ انسانی رہائش ہو یا انسان نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ محفوظ کی ہوں۔ اگر کوئی اس کے اندر جاتا ہے اور اس کے اندر جانے کے بعد کوئی چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے تو یہ تھیفٹ ہوگا ڈویلنگ ہاؤس میں۔ اس کو 380 سیکشن ڈیل کرے گا۔ اب 380 ہم کیونکہ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں کہ 379 پنشمنٹ فار تھیفٹ ہے، لیکن 379 کے سمپل تھیفٹ ہے۔ اب 380 تھیفٹ ان ڈویلنگ ہاؤس ایٹسٹرا، کہ کوئی بھی چوری کی جائے بلڈنگ، ٹینٹ اور ویسلز میں، جو بلڈنگ، ٹینٹ اور ویسل جو ہے وہ ہیومن ڈویلنگ کے لیے استعمال ہو، انسانوں کے لیے استعمال ہو، اور یوز فار دی کسٹڈی آف دی پراپرٹیز، یا کسی کو سامان کو محفوظ کیا ہو۔ اس کی سزا اور 379 کی سزا میں فرق ہے۔ 379 کی سزا ہے 3 سال اور اس کی سزا ہے 7 سال تک۔ وجہ کیا کہ اس میں ٹریس پاس کیا گیا، نہ صرف اس میں تو سمپل چوری ہے کہ سمپل اس کی ڈس آنےسٹ انٹینشن کے تحت اس کی چیز اٹھا کے لے گیا، لیکن کسی ویسل، ٹینٹ اور اس میں داخل نہیں ہو رہا، اس کی چیز چوری کر کے لے گیا۔ فرض کریں باہر
ایک درخت لگا ہوا تھا وہ میں نے کاٹ کے رکھا کہ میں اس کو اگلے دن آرے پہ لے کے جاؤں کروں. وہ کوئی شخص آیا, اس نے دیکھا درخت کاٹا ہوا ہے, وہ اس کو اٹھا کے لے گیا. دیٹ از کالڈ 379, کیونکہ اس نے ٹریس پاس نہیں کیا, کسی جگہ پہ اندر انٹر نہیں ہوا. 380 اور 379 میں اس لیے سزا میں فرق ہے کہ وہ کسی کے بلڈنگ, ٹینٹ یا ویسل کے اندر اجازت کے بغیر داخل بھی ہوا ہے. اب اس کے بعد 381 ہے. 381 چوری کیا ہے کہ میں مالک ہوں دکان کا, میں مالک ہوں دفتر کا, میں مالک ہوں فیکٹری کا, میرا ایک ملازم ہے, میرا ملازم وہاں سے کوئی بھی چیز چوری کر کے لے جاتا ہے تو میں 381 کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج کراؤں گا کہ میرا یہ ملازم تھا اور میرا یہ ملازم یہ چیزیں میری مرضی کے بغیر اور میری نالج کے بغیر یہ چرا کے لے گیا ہے, اس کے اوپر مقدمہ درج رجسٹر کیا گیا. اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, میرا ملازم, اس کی ذمہ داری ہے ان بکس کو کی حفاظت, اس کی کسٹڈی میں یہ بکس ہیں, اس کی کسٹڈی میں یہ بکس ہیں. اگر وہ ان بکس کو لے جاتا ہے تو پھر 381 نہیں اٹریکٹ کرے گا میرے دوستو, پھر 381 اٹریکٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ میرے ملازم کی ڈومین میں, اس کے اختیار میں یہ بکس تھی. اگر اس کے اختیار میں, اس کی جاب ڈسکرپشن میں یہ تھا کہ یہ بکس تمہاری کسٹڈی میں ہوگی اور وہ لے گیا, تو دیٹ وڈ ناٹ بی کالڈ تھیفٹ. یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہوگا کہ مجرمانہ نیت سے امانت میں خیانت کی ہے. میرا ملازم تھا, یہ چیزیں اس کی ڈومین میں دی گئی تھی, وہ اس کو میری مرضی کے بغیر لے گیا اور اپنے لیے استعمال کر لیے, اس کو ڈسپوز آف کر دیا. یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہوگا. 381 میں یہ ہے کہ یہ کتابیں اس کی ڈومین میں نہیں تھی, اس کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں تھی, اس نے اس کو اٹھا کے لے گیا. دیٹ از کالڈ تھیفٹ بائی یور سرونٹ اور ایجنٹ. 381 اسے لگے گا. اب اس سے اگلا سٹیپ آ جائیں کہ میری گاڑی چوری ہو جاتی, میری موٹر سائیکل چوری ہو جاتی, میرا ٹرک چوری ہو جاتا, کوئی بھی آٹو موبائل وہیکل چوری ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے 381A سیکشن انٹروڈیوس کروایا گیا. کیونکہ یہ بحث کافی دیر تک, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 1996 میں اس کو انسرٹ کیا گیا. اس سیکشن کو اس لیے انسرٹ کیا گیا کہ پاکستان پینل کوڈ اس بارے میں سائلنٹ تھا. یہ ایک عجیب سی بحث چل پڑی تھی, کیونکہ جب گاڑی چوری ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں جی گاڑی چوری ہوئی ہے, اس میں تو 379 لگنا چاہیے کیونکہ ڈویلنگ ہاؤس نہیں ہے, کوئی یہ معاملہ نہیں, وہ معاملہ نہیں, باعث سے لے گئے. وہ 379 کی پنشمنٹ 3 ایئر ہے, وہ آلموسٹ بیلیبل تصور ہوتا ہے. پھر اس چیز کو کہ اس میں نہیں, یہ ایک ہینیس اوفینس ہے, تو پھر اس کو اس میں لے کے آیا گیا. تو جناب یہ سارا کچھ ہے. Theft of electronic motors and fuel transformers shall be within the meaning of this section. یہ بھی چیزیں آئیں, سارا معاملات آئے, اور اس کی سزا رکھی گئی 7 سال. اس کے بعد آ گیا جی سیکشن 382. اب 382 theft after preparation made causing death, hurt or restraint in order to commit of the theft. Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or hurt or restraint to any person in order to commit of such theft or in order to effecting of his escape after committing of such theft or in order to restrain of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also liable to be fined. اب اس چیز کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ اب تھیفٹ نے زیادہ سخت سزا جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی کہ 10 سال قید بامشقت تک اس کو سزا ہو سکتی ہے. اب اس میں کیا آ گیا کہ اگر آپ تھیفٹ کرتے ہیں اور آپ پریپریشن کرتے ہیں کسی کی موت واقع ہونے میں, کسی کو قتل کرنے میں, کسی کو زخمی کرنے میں, کسی کو ریسٹرین کرنے میں, اگر یہ عوامل شامل ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 382 سیکشن
کے انگریڈینٹ پورے کیے اور آپ کے اوپر پھر 382 سیکشن لگے گا.